اگر ہمیں یہ سمجھنا ہو کہ انسان کیسے بگڑتا ہے یا بچے کیسے بگڑتے ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اتنا کیسے بگڑے، اور بگڑنے کا مطلب کیا ہے۔ بگاڑ کی ایک صورت وہ ہے کہ ہم کسی غلط کام میں، غلط عمل میں مبتلا ہوں۔ بگڑنے کی ایک صورت یہ ہے کہ بھئی ہم وہ غلط کام تو نہیں کر رہے لیکن اس غلط کام کا شوق اور اس غلط کام کی خواہش دل میں پھر بھی موجود ہے۔ بگڑنے کی ایک اور صورت یہ ہے کہ بھئی ہم غلط کام تو نہیں کر رہے لیکن غلط بات ضرور کر رہے ہیں۔ بگڑنے کی ایک اور صورت یہ ہے کہ ہمارے مزاجی مسائل ہیں۔ بگڑنے کی ایک صورت یہ ہے کہ بھئی ہماری زبان سے دوسرے لوگوں کی عزت نفس محفوظ نہیں رہتی۔ بے قابو زبان ہے، بے قابو مزاج ہے، زندگی بالکل ایک جیسے اپنے نفس پر قابو کے بغیر چل رہی ہے۔ زندگی کسی اصول سے ڈرائیو نہیں ہو رہی، بس جیسا موڈ ہے، جیسی حالت ہے، بس ویسے فرمان جاری کر دیا۔ غیبت، شکایت، ایسے غم جن کا غم نہیں لگنا چاہیے، بچوں نے اپنے والدین کو اس حالت میں دیکھا ہے۔ بہت سے بچوں نے یہ دیکھا کہ میری اماں یا میرے والد صاحب چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور میں آپ سے ایک اصول عرض کرتا ہوں، یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی انسان میں چیزوں کی اور مال کی محبت زور پکڑے اور انسانوں سے محبت کی صلاحیت متاثر نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ جب انسان میں چیزوں اور مال کی محبت زور پکڑتی ہے تو انسانوں کی محبت اور انسانوں سے محبت کی صلاحیت وہ متاثر ہوتی ہے۔ انسان کاموں کو، خاص طور پہ ان کاموں کو جن کی معاشی اہمیت ہے، ان کو انسانوں پر فوقیت دیتا ہے۔ تو بچوں نے یہ صورتحال دیکھی ہے، بگڑی ہوئی زندگی، بگڑا ہوا طرز زندگی، بگڑا ہوا ذوق، بگڑے ہوئے اخلاق۔ مطلب بچہ دیکھتا ہے نا کہ ابا یا اماں کیا دیکھ رہے ہیں اپنی چھوٹی سی اسکرین پہ یا کمرے کی بڑی اسکرین پہ، کس سے کیا کہہ رہے ہیں، وہ دیکھتا ہے۔ مہمانوں کی غیبت کر رہے ہیں، جن سے ملتے ہیں ان کی غیبت کر رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں، یہ دیکھتا ہے، دل چھوٹا ہے ان کا۔ تو بچوں نے دیکھا کہ بھئی جب غصے میں آ جائیں تو کیا کیا جائے، تو یہ بچوں نے مطلب اپنے جذبات کو سمجھا نہ جائے، ان کی رو میں بہا جائے، یہ عمل انہوں نے کسی ایسے انسان کے ساتھ رہ کے سیکھا ہے جو بہت قریب سے اس کو دیکھ رہے ہیں، اس سے وہ محبت بھی کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ رہ کے انہوں نے یہ سیکھ لیا ہے۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے۔ پھر انہوں نے اور بہت سے مسائل، مطلب یہ تو بالکل جیسے عام سے مسائل ہیں، لیکن اور مزید اس کے اندر مطلب اگر اللہ نہ کرے آمدنی کے مسائل ہیں، معاملہ مطلب حلال نہیں کما رہے، بڑے خرابیوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو پھر تو معاملہ اور بھی زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ بہت سے بچوں نے کوئی غلط لفظ اپنی والدہ یا اپنے والد کی زبان سے سنا ہے ہمارے معاشرے میں، یہ کتنی تکلیف کی بات ہے، کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے۔ نا امیدی، مایوسی، پست ہمتی، یہ بھی ایک جیسے والدین سے اس نے دیکھا ہے۔ ہم جمعے کا خطبہ سنتے ہیں نا، اس میں ایک جملہ آتا ہے من شرور انفسنا، اس کا مطلب پتہ ہے، اے اللہ ہم اپنے نفس کے شرور سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ اور یہ جملہ پہلی دفعہ جس ہستی نے کہا تھا اس کے نفس میں کوئی شر موجود نہیں تھا۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ یہ جملہ جو جمعے کے خطبے میں ہم بول رہے ہیں یا سن رہے ہیں،
یہ کہاں سے چلا تھا؟ ہماری تہذیبی روایت میں 1400 سال سے چل رہا ہے. اس میں یعنی انسان کے اندر دیکھیں، آپ جتنی اچھی طرح نہا لیں، بہت اچھی طرح نہا لیں، آپ کہیں کہ میں آج اتنی اچھی طرح نہا لیا ہوں کہ دوبارہ نہانے کی اب ضرورت نہیں ہے، تو یہ تو غسل میت ہو سکتا ہے. لیکن اگر حالت زندگی میں نہانا نصیب ہوا ہے اور زندگی آگے چل رہی ہے، تو جتنی بھی اچھی طرح ہم نہا چکے ہیں، دوبارہ نہانے کی ضرورت پھر پیدا ہو جائے گی. 1-2 دن کے بعد آپ کہیں گے یار اب دوبارہ مٹی آ گئی، میل آ گیا، کچھ مطلب دوبارہ صفائی کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. میں آپ سے عرض کروں، مجھے اور آپ کو، اور میں قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ مجھے اپنے اندر بھی اصلاح کی ضرورت ہے، اور اللہ کرے کہ ہم سب کو اپنے اندر مستقل اصلاح کی ضرورت ڈیپلی محسوس ہو. یعنی ہم اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنی اولاد کے بگاڑ کی وجہ بن رہے ہیں. اور مطلب کوئی آدمی اگر یہ کہے اب تو میں بہت زبردست بن گیا، اب تو میں بہت کہیں پہنچ گیا، میں تو بہت میرا ایسا تزکیہ ہو گیا، یہ مطلب ایک دفعہ آپ بہت اچھی طرح نہا لیا الحمدللہ، لیکن ابھی آپ بالکل صاف ہیں، لیکن دوبارہ مٹی آ جائے گی، دوبارہ درکار ہے، مستقل چاہیے. اپنے وجود کی آلودگی سے اپنی اولاد کو بچانے کی ذمہ داری قبول کیجیے. اس کے لیے اپنے وجود کی آلودگی کو ٹٹولنا ہوگا، خود احتسابی کرنی ہوگی، اپنے اندر جھانکنا ہوگا، اپنے ساتھ وقت گزارنا ہوگا، اور پھر یہ سوچنا ہوگا میں ایسا کیوں ہوں جیسا ہوں، میرے اندر چل کیا رہا ہے، میرے فہم میں، میرے معاملات میں، میرے معمولات میں کہاں چیزیں ایسی ہیں جن کو ٹھیک ہونا چاہیے، اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ بات واضح ہو رہی. اور تزکیہ کے بارے میں جیسے بہت خوبصورت ایک ون لائنر، یعنی اس کے بارے میں جیسے ریموونگ امپیورٹیز فرام ون سیلف، تزکیہ کو ڈیفائن کرتے ہیں اسکالرز، اپنے اندر کی آلودگی کو باہر نکالنا. سب سے بڑا سبب جو ہے وہ بچوں کو بگاڑنے کا، اللہ کرے کہ وہ سمجھ میں آئے، مجھے بھی اپنے اندر کے بگاڑ نظر آ جائے. اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی موت سے پہلے سچی توبہ اور اپنی اصلاح کی جد و جہد کی توفیق عطا کرے.